السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ So inshallah, we are going to start our class, and we are going to start with the hadith. It's a very خوبصورت حدیث ہے یہ، سوری انگلش کی عادت ہے تو اس میں وہ ہو جاتی ہوں، تو اٹس اے بیوٹیفل حدیث، اور وہ اس طرح سے ہے: من سالکا طریقن، من ہو ایور سالکا انٹر طریقن a path یلتمسو فیہ، اور وہ اس کے اندر کیا ڈھونڈ رہا ہے، وہ کیوں اس رستے کے اندر داخل ہوا ہے؟ یلتمسو فیہ، وہ سرچ کر رہا ہے، وہ فائنڈ کر رہا ہے، وہ متلاشی ہے، وہ تلاش کر رہا ہے۔ کیا تلاش کر رہا ہے؟ علماً، نالج۔ سو ہی ہیز جوائنڈ دس پاتھ، یہ رستہ اس نے کس لیے جوائن کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ نالج سیکھنا چاہتا ہے، اور یہ نالج جو ہے ورلڈلی نالج از گڈ، رائٹ؟ ہمیں اپنی دنیاوی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے وی نیڈ منی، ٹھیک ہے؟ تو وہ نالج بھی جو ہے نا الحمدللہ وی آر الاؤڈ ٹو ہیو اٹ، لیکن جب احادیث اور قرآن پاک میں نالج کی بات ہوتی ہے تو وہ موسٹلی دین کے نالج کی بات ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کے نالج کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ whoever is going to enter، جو بھی رستے میں، ایک ایسے رستے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے یا ہوتا ہے، اور وہ اس رستے میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ نالج ڈھونڈ رہا ہے، وہ نالج کے لیے اس رستے پہ چلا ہے۔ سہل اللہ، سو ہم سہل یوز کرتے ہیں ورڈ اردو میں، رائٹ؟ ایزی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رستے کو آسان بنا دے گا، لہو اس کے لیے، بیہی طریقن الی الجناتی، اور وہ کون سے رستے کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیں گے؟ جنت کے رستے کو۔ سبحان اللہ، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ وی ہیو وین، کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ اس کو حساب کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے، رائٹ؟ اور ہمیں اس کا ریوارڈ جنت کی صورت میں ملنا ہے۔ تو دیٹ میکس اس موٹیویٹیڈ۔ تو ہم زندگی میں یا ڈیلی بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم اچھی چوائس، وہ چوائس اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، کیونکہ ہمارا مشن کیا ہے کہ ہم نے جنت اٹین کرنی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پرومس کیا یہاں پہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اگر تم دین کے رستے پہ چلو گے، اگر تم نالج سیکھو گے اس دین کا، اس قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں یہاں پہ بھیجی ہے، فل آف حکمہ، رائٹ؟ اس کا نالج ہم گین کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ آٹومیٹکلی ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ what else do we need، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ سو دس از اے بیوٹیفل حدیث جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہونی چاہیے۔ اچھا، اب لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ہوم ورک کیا تھا، تو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہم نے کیا لاسٹ کلاس میں۔
تو لٹل ریویو ہم نے ایک تو الف اور حمزہ کا ڈفرنس سیکھا تھا. الف اور حمزہ یہ دونوں جو ہے نا وہ الفابیٹس ہیں عربک کے. جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکہ آ جائے گی زبر زیر یا پیش تو وہ پھر الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا. اور جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکہ نہیں ہے تو ہم اس کو الف کہیں گے. اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آکالا، آکالا پہ آپ کو فتح نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ تو یہ فتح نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا. تو اور آکالا سو یہ ہمارا حمزہ ہے، فرسٹ جو ہمیں لیٹر نظر آ رہا ہے. سیکنڈ ایگزامپل میں ہم اگر دیکھتے ہیں قولا، تو قولا، اب قولا کے ساتھ آپ کو یہاں پہ الف نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ کیوں ہم اس کو الف کہیں گے؟ کیونکہ اس پہ کوئی بھی سائن نہیں ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. تو جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکہ نہیں ہوگی تو اس کو پھر ہم الف بولیں گے. تھرڈ ون میں ایمان، اس میں اب دو الف ہیں. فرسٹ ون ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حرکہ ہے. Give me 1 minute. ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ تو کیونکہ الف کے نیچے ہمیں یہاں پہ حرکہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی حرکہ ہے؟ زیر. زیر کا عربک ٹرم کیا یوز کرتے ہیں ہم اس کے لیے؟ کسرہ، ٹھیک ہے؟ اور جو لفظ جس کے آخر میں دو کسر، اگر میں اس کو ایمانن کے بجائے اگر یہ ایمانین ہوتا تو اس ورڈ کو میں کیا بولوں گی کہ یہ ورڈ کیا ہے؟ مکسور ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ لاسٹ لیٹر کی حرکہ کے مطابق ہم اس کو مفتوح، مکسور یا مدموم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم فرسٹ حرکہ یا درمیان کی کوئی حرکہ کو نہیں دیکھ کے بول سکتے، صرف اور صرف ہم لاسٹ حرکہ کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اس کو ہم یا تو کہیں گے کہ اگر فتح ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ مفتوح ہے. اور اگر جیسے فار ایگزامپل آکالا، رائٹ؟ اگر میں اس کو آپ سے پوچھوں کہ یہ ورڈ کیا ہے حرکہ کے لحاظ سے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے کیونکہ اس کے اوپر فتح لگا ہوا ہے. قولا، اگین یہ بھی فتح ہے تو یہ بھی مفتوح ہے. ایمانن کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمانن، کیونکہ ٹو دماز ہیں، رائٹ؟ تو یہ مدموم ہے. کتابن مدموم ہے. سو اس طرح سے ہم نے یہ لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا. اوکے، سو ناؤ ایمان، یہاں پہ یہ زیر کسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ الف ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے. سو دیٹ واز آور لاسٹ کلاس. میں اس پورے ایکسرسائز نہیں کروں گی. پھر ہم نے اسم، فعل اور حرف کی ڈیفینیشنز دیکھی تھیں، وہ آج بھی انشاءاللہ ہم گو تھرو ہوں گے. اور پھر ہم نے یہاں پہ وہی جو ابھی میں نے بات کی کہ یہاں پہ ہم نے بتانا تھا کہ یہ ورڈ جو ہے مضموم ہے، مفتوح ہے یا مکسور ہے. حامدن کو ہم جو ہیں وہ بولیں گے کہ یہ مضموم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دو دماز ہیں، رائٹ؟ دو دمہ یا ایک دمہ. سو بیسیکلی بیس آن دا حرکہ ہم اس کو جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ یہ مضموم ہے. مسجدن کیونکہ یہ کسرہ ہے تو یہ مکسور ہوگا. کتابن جو ہے وہ مفتوح ہوگا، رائٹ؟ سو اس طرح سے ہم نے اس کو سیکھا تھا. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ اس میں کوئی ایشو یا کوئی پرابلم نہیں تھا آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں. اوکے، اب آج کی کلاس میں ہم شروع کریں گے اگین ڈیفینیشن سے. تو ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ قرآن پاک کھولیں گے تو قرآن پاک میں آپ کو 77,430 ورڈز ملیں گے. لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ ان کو سورٹ آؤٹ کریں تو ہمیں صرف 3 بکٹس چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اونلی 3 بکٹ لے کے ہم یہ سارے 7,430 ورڈز کو ان 3 بکٹ کے اندر جو ہے وہ سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ بکٹ اسمن کی ہے
सेकंड बकेट हम फेलुन की ले लेंगे, और थर्ड वन हरफुन की। तो ये 3 हैं। सो अरेबिक में वर्ड्स जो हैं वो 3 किस्म के हैं, या तो वो इसम है, या फेल है, या हर्फ है। इसम क्या होता है? इसम जो है वो बेसिकली किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को बोलते हैं। इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को बोला जाता है। ये 3 चीजें जो हैं वो इंग्लिश के नाउन के अंदर जो है ना, वो इंग्लिश का नाउन बेसिकली यहीं पे खत्म हो जाता है। सिर्फ ये 3 चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं, लेकिन अरेबिक के इसम के अंदर आइडिया भी आ जाएगा, और आइडिया इज अ ह्यूज, राइट। तो बेसिकली आइडिया या मस्तर जो है ना, वो जो भी फेल होता है उसके काम के नाम को भी मस्तर बोला जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लाइक पढ़ना, राइट, आई एम रीडिंग समथिंग, रीडिंग इज एक्शन, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। और अब उसके साथ फिर उसको आपका जो वो है आइडिया, या फिर उसका जो मस्तर, उसका नाम क्या बन जाएगा? पढ़ाई, तालीम, राइट। ये सारे जो है ना वो यानी बेसिकली इसका नाम, जो भी काम है, जो भी फेल है, उसका नाम जो है वो बेसिकली उसको मस्तर आप बोल सकते हैं। ओके, फिर इसम सिफा। इसम सिफा क्या होती है? वी नो दैट रियली वेल, कि हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, फलां चीज छोटी है, फलां चीज बड़ी है, खूबसूरत है, अगली है, राइट। सो ये सारी जो है ना वो तमाम एडजेक्टिव्स हैं, वो भी इसम की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। फिर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो फेल को की मजीद इंफॉर्मेशन हमें देता है। जैसे वो मैं कहूँ कि वो भाग कर गया, राइट, या वो आहिस्ता से चला, या वो खूबसूरती से उसने होमवर्क किया, राइट। तो ये मजीद हमें बता रहे हैं कि काम कैसे हुआ। सो दैट इज एडवर्ब, ये भी इसम की कैटेगरी में शामिल होगा। अब इनको सेपरेटली देख लेते हैं। नाम की मिसालें क्या यहाँ पे दी गई हैं? मोहम्मद, मरियम, ठीक है, ये प्रॉपर नेम है। मोहम्मद जो है ना, यस, बहुत सारे मोहम्मद होंगे इस दुनिया में, लेकिन एवरी मोहम्मद इज प्रॉपर, राइट, क्योंकि वो एक खास इंसान का नाम है। मरियम, तो ये जो नेम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर नेम है, इसम मारिफा है, ठीक है। ये भी टर्म इंशाल्लाह एज वी गो, ये इस टर्म भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी जस्ट आप इसको अगर समझें कि ये इंग्लिश में समझें, ये प्रॉपर इसम है, या उर्दू में आई डोंट नो मारिफा, मारिफा और नकरा उर्दू टर्म में है या नहीं है, लेकिन कॉमन और प्रॉपर, राइट, मेरा ख्याल है कि एवरीवन इज फेमिलियर विद दैट। तो ये जो इसम जो होता है वो प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोहम्मद या मरियम कहूंगी, नाउ दे आर स्पेसिफिक पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक एनी पर्सन, मैं बॉय या गर्ल नहीं कह रही हूँ, मैं उनका बाकायदा नाम ले रही हूँ। सो दे आर स्पेसिफिक नाउ। लेकिन अगर सेकंड एग्जाम्पल में आप कहते हैं उस्ताद, राइट, अब उस्ताद जो है वो इज नॉट स्पेसिफिक, यस, प्रोफेशन वाइज ये थोड़ा हो सकता है, राइट, लेकिन यहाँ पे उस्ताद का नाम नहीं मेंशन हुआ हुआ, राइट। तो ये फिर इसम नकरा के कैटेगरी में आएगा कि ये कॉमन इसम है। इसी तरह ऑथर या मुसन्निफ, सो ये भी स्पेसिफिक नहीं है, तो ये भी कॉमन इसम की कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं कि इसम जो है वो प्रॉपर भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम चीज जगह की उस पे आते हैं। तो जगह की मिसालें मिस्र, अरब, राइट। सो अब मिस्र एंड अरब जो हैं वो अगेन प्रॉपर इसम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं स्कूल या दुकान कहती हूँ, तो नाउ दिस इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, तो ये नकीरा की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिर मूविंग ऑन, थिंग्स,
ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہمارے ارد گرد جو ہے نا وہ ہزاروں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، رائٹ. تو کتاب، قلم، کیمرہ، میز، یہ سب کیا ہیں؟ چیزیں ہیں. یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں فال کریں گی. اور چیز جو ہے وہ مادی شے ہے جس کو چھوا جا سکے، جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، رائٹ. سم تھنگ ٹینجیبل جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں. میں ٹیبل کو ٹچ کر سکتی ہوں، میں پین کو ٹچ کر سکتی ہوں، رائٹ. سو دیز آر دا تھنگس. پھر نیکسٹ ایگزامپل آتی ہے خیال، جو ہم مصدر یا آئیڈیا کہہ رہے تھے. اس میں کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. چیز کو تو ہم ٹچ کر سکتے ہیں لیکن خیال یا آئیڈیا کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں انصاف، رائٹ، تو آئی کین ناٹ ٹچ اٹ. ایمانداری، خوشی، کامیابی، تعلیم، رائٹ، خلوص، اقتدار، امید، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی مصدر کی کیٹیگری میں آتی ہیں، خیال کی کیٹیگری میں آپ اس کو سمجھ لیں، اور یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں فال کرے گا. اور اس کے لیے ہم نے یاد کرنا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. پھر اسم صفہ الحمدللہ اٹس ایزی. ہم دن میں 1000 دفعہ یہ بولتے ہیں، لمبا، چھوٹا، بڑا، خوبصورت، اگلی، رائٹ. سو یہ سب جو ہے نا وہ اسم کی ایگزامپل میں آتا ہے. اور پھر ایک اور چیز اس میں جو ہم اسم کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں وہ ہے ایڈورب. ایڈورب جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ کسی ورب کو، کسی فعل کو مزید ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ کیسا ہوا، رائٹ. سو آہستگی سے، رائٹ، جلدی سے، نرمی سے، خوشی سے، اینگریلی، ہیپیلی، کوئکلی، اسپیڈیلی، سافٹلی، سلولی. انگلش میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایل وائی پہ موسٹلی اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ. تو وہ بیسکلی ایڈورب ہوتی ہے. اور اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سے آ رہا ہے، آہستگی سے، جلدی سے، نرمی سے، خوشی سے، رائٹ. سو یہ سب ایگزامپلس ہیں ایڈورب کی. اور ایڈورب اگین ہمیں ایک اضافی انفارمیشن، ایک ایکسٹرا انفارمیشن دیتی ہے کہ کام جو ہے وہ کیسے ہوا. سو دیز آر دا ایگزامپلس. اور یہ ساری اسم کی ایگزامپل تھیں. اس کے بعد ہم فیل جو ہے نا اس کو دیکھیں گے. تو بیفور آئی گو ٹو فیل، اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی، تو مجھے آپ یا تو اس چیٹ باکس میں ڈال دیں، یا پھر unmute yourself and you can ask or raise your hand. اور اگر ایوری تھنگ از کلیئر تو آپ چیٹ باکس میں وائی ڈال دیں یس کے لیے کہ ایوری تھنگ از کلیئر، سو آئی کین موو آن دیٹ. تو صرف معرفہ اور نکرہ کو ہم عام اور خاص کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جی یا. سو ایوری تھنگ از کلیئر، آئی شوڈ موو آن دین. اوکے انشاءاللہ. اچھا، پھر ہم آتے ہیں فعل کے اوپر. فعل کیا ہے؟ فعل میں کسی کام کا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے تو اس کو فعل کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی کام، ہمیں پتہ ہے کہ کام کوئی بھی ساتھ میں اس کے ٹائم بھی اٹیچ ہوگا، یا تو وہ پاسٹ میں ہو چکا ہوگا، یا ہم ابھی اس کو کر رہے ہوں گے، یا پھر ہم فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوں گے، رائٹ. سو دس از آل اباؤٹ فعل، کہ فعل کے اندر ٹائم ہوگا. سو فعل کے اندر بیسیکلی وی نیڈ ٹو ریمبر، عربک فعل کے اندر 3 چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ نظر آئیں گی. ایک چیز تو سب سے پہلے تو ایکشن ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے. ایکشن ہوگا تو اسی سے ہم اس کو ریکگنائز کریں گے کہ اچھا اس کے اندر یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز جو اس کے اندر ہوگی وہ ہوگا ڈوئر، کام کرنے والا موجود ہوگا. ان لائک جو ہماری انگلش کی ورب ہے اس کے اندر ڈوئر نہیں ہوتا، لیکن ہماری عربک ورب کے اندر ڈوئر بھی موجود ہوگا. پھر اس کے بعد ٹائم بھی اس کے اندر موجود ہوگا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ایک عربک فعل کے اندر موجود ہوں گی. ایکشن ہوگا، ڈوئر بھی ہوگا، اور ٹائم بھی ہوگا. ٹائم سے بیسیکلی یہی ہوگا ٹائم کہ وہ پاس تھا، پریزنٹ ہے، یا فیوچر ہے. یہ تینوں ٹائم میں سے کوئی ایک ٹائم ہوگا.
فعل ماضی کی چند مثالیں. فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ ٹینس کو. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس میں کیا ہم اردو میں اس کی ایگزامپل ہوں گی وہ رک گیا، اس نے دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رکنے کا کام ہوا ہے، دینے کا کام ہوا ہے، رائٹ. تو دیز آر دا ایگزامپل آف فعل ماضی. اور انگلش میں آپ سمجھیں، آپ کہتے ہیں اسٹاپڈ، cooked, taught, came, right. So یہ سب ماضی کی مثالیں ہیں کہ یہ someone stopped in the past, right, cooked something in the past, taught, right, and came. پھر فعل جو ہے وہ حال بھی ہو سکتا ہے. something is happening right now، وہ تلاش کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، یا وہ سیکھ رہا ہے، رائٹ. سو یہ ساری اگزامپل جو ہے نا وہ حال کی ہو سکتی ہیں. اور اس کی اگزامپل انگلش میں کیا ہوگی؟ ایٹ، گو، teaches, loves, says, right. So these are the example of present tense. پھر مستقبل بھی ہو سکتا ہے ٹائم اس کے اندر، فعل کے اندر، لائک will go, will work, will be happy, رائٹ. اور اردو میں کیا ایگزامپل ہوگی؟ وہ کامیاب ہو گیا، وہ ہمت ہار دے گا، رائٹ. سو یہ سب ہوگا، یہ سب ایگزامپلس ہیں فیوچر کی. اچھا، یہاں پہ ایک ٹپ اس بک میں لکھی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ اٹ از کیا کہتے ہیں یہ ورکیبل ہے. یہ جاننے کے لیے کہ کوئی لفظ اسم ہے یا فعل، اس لفظ سے پہلے میں ضرور میں ضمیر لگائیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گیا، رائٹ. گیا از این، گیا یا آیا یہ ایک فعل ہے. تو اس کے ساتھ آپ اگر میں لگا لیں، میں گیا، میں آیا، تو اٹس اے فعل، رائٹ. سو وہ بیسیکلی ٹو ریکگنائز فعل وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ میں لگا کے دیکھ لیں، اف اٹ از میکنگ سینس تو وہ اس کا مطلب ہے وہ فعل ہے. اور اگر وہ سینس نہیں بنا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آئس کریم کے ساتھ میں لگاؤں، میں آئس کریم، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک سینس، رائٹ. سو لیکن جب میں کہتی ہوں میں آیا یا آئی، رائٹ، اور میں نے کھایا، رائٹ. آپ نے بھی لگا سکتے ہیں، آئی بلیو، میں نے کھایا، رائٹ. تو اس طرح کے جو آپ اس کے ساتھ میں یا میں نے لگا کے دیکھیں، اگر اٹ از میکنگ سینس تو وہ آپ اس کو فعل کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. اور اگر اس کے ساتھ میں لگانے سے سینس نہیں بن رہی تو بیسیکلی وہ پھر اسم ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے. آئی ڈونٹ نو کتنی یہ کارگر ہے، لیکن اٹس ہیئر. پھر اس کے بعد اور ایکسیپشن آلویز دیئر، رائٹ. سو اسی لیے میں نے یہ یہاں پہ لکھا ہے. پھر اس کے بعد حرف، تیسری چیز آ جاتی ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ حرف ایسا ورڈ ہوگا جو خود بخود سینس نہیں بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسم یا فعل آئے گا تو وہ پھر تھوڑا میننگ فل ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں سے، اب میں 100 ٹائم بھی سے بولتی رہوں تو کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گی میں کیا کہہ رہی ہوں، رائٹ. تو لیکن اگر میں اس کے ساتھ کوئی اسم لگا دوں، رائٹ، اس سے کہو، رائٹ، سم تھنگ میں اس کے ساتھ لگا دوں تو تب اٹ ول میک سینس، رائٹ. تو دس از دا ایگزامپل آف حرف، کہ حرف جو ہیں وہ خود بخود سینس نہیں بنائیں گے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسم یا فعل لگا دیں گے دین اٹ ول میک سینس. ایگزامپل حرف کی کیا ہیں؟ تک، رائٹ. تک، سے، میں ناٹ میں، سوری، میں تو اسم ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک ہیومن کا نام ہے، رائٹ. یہ ہے میں، لائک کمرے میں کون ہے، رائٹ. سو میں، ساتھ، جب تک کہ، اگر. سو یہ ساری ایگزامپل کس کی ہیں؟ حرف کی ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں نے، کیونکہ ابھی ہماری ووکیبلری تو اتنی نہیں ہے،
تو ایک میں نے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لکھی ہیں جو جس سے ہم فعل کو پہچان سکتے ہیں. تو وہ کیا ہیں کہ اگر آپ ایک حرف دیکھیں، قرآن پاک اوپن کریں اور آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ ہے اور اس پہ تین اس کے اندر جو ہے نا وہ الفابیٹس ہیں اور تینوں کے اوپر فتح 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 ہے، تو آپ کو بیسیکلی یو شوڈ تھنک کہ یہ فیل ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس عربک کے اندر اٹ گونا لک لائک دیٹ. سو ناصارا کا مطلب ہوتا ہے ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی. سو مدد کب ہوئی ہے؟ پاسٹ ٹینس، پاسٹ میں ہوئی ہے، رائٹ. یا ہم کہتے ہیں خارجہ، رائٹ. خارجہ کتنے لیٹر ہیں؟ 1 2 3، رائٹ. اور سب کے اوپر فتح 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 ہے، اور خارجہ کا مطلب ہوتا ہے ہی ایگزٹڈ اور ہی لیفٹ، رائٹ. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے ذہبہ. ذہبہ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 3 لیٹرز ہیں اور سب کے اوپر فتح فتح ہے، اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جانا، ہی لیفٹ، ہی وینٹ. سو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، کیونکہ ابھی ہماری ووکیبلری اتنی نہیں ہے. تو آپ قرآن کھولیں، آپ کو اس طرح سے 3 لیٹر نظر آئیں اور سب کے اوپر فتح ہو، تو یو شوڈ تھنک کہ اوکے یہ پاسٹ ٹینس ہے. پھر جو ہے نا ایک پاسٹ ٹینس اور پھر ایک پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے، رائٹ. پریزنٹ ٹینس میں آپ کو سائنس کچھ نظر آئیں گے. وہ یا اگر ایک ورڈ آپ کو یا سے، تا سے، الف سے یا نون سے، اور اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں انیتا. کیا ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے؟ انیتا، ٹھیک ہے. سو یہ انیتا، انیتا کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا نون سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا تا سے سٹارٹ ہو رہا ہو، تو وہ بیسیکلی پریزنٹ ٹینس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے. پھر ہم قرآن پاک میں بہت سارے ورڈز دیکھتے ہیں، ینصرونا، یعلمونا، تعلمونا، رائٹ، تفعلونا، یؤمنونا. تو یہ بھی بیسیکلی سارے پریزنٹ ٹینس ہیں. سو دیکھ رہے ہیں اگین کہ یا اور تا بگیننگ ان سب میں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ سم ٹائمز ہم کہتے ہیں اللہ عالم، رائٹ. سو عالم، نعلم، یعلم، تعلم، یہ ورڈز آپ کو سارے قرآن پاک میں نظر آئیں گے. سو یہ سب جو ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ الف نون یا تا یہ انہی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، رائٹ. تو دس از اے لٹل ٹپ. اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو الحمدللہ، اگر اوپر سے گزر گئی ہے اٹس اوکے، انشاءاللہ نو وریز. یہ چیزیں انشاءاللہ اتنی ریپیٹ ہوں گی کہ خود بخود جو ہے نا وہ they will sink in your mind انشاءاللہ. اچھا، اب یہ تھوڑی سی ایک ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے I will call someone اور آپ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. So let me see. Okay, Sister Ghazala, you wanna try? Sister Ghazala, Asma. جی جی باجی جان. جی ہاں جی. یہاں پہ دیکھیں، ہم نے مہمانوں کو رات کے کھانے کے لیے مدعو کیا. جی ٹھیک ہے. جی. ہم اس میں بتائیں کہ کیا ہے، کس قسم کا ورڈ ہے ہم؟ ہم اسم ہے. کیا؟ اس میں نکرا. ہاں اس میں نکرا. اچھا، کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ مجھے نہیں آ رہا، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا کہ یہ اسم ہے. میں بتاؤں تو کیسے پہچانا ہے آپ نے؟ پہلے جس کو میں نے بلایا نا صرف اس کو آنسر ہونے دیں، باقی سب اپنے آپ کو میوٹ رکھیں پلیز. ہاں جی. جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کوئی چیز ہے، جگہ ہے، پرسن نہیں، کیا ہم ہے؟ اپنے آپ کو بول رہے ہیں. تو لوگ ہیں نا؟ جی جی لوگ ہیں. رائٹ. سو جی پیپل کس کیٹیگری میں جائیں گے؟
پیپل اسم کی کیٹیگری میں، اس میں اسم کی جی کیٹیگری اسم کی کیٹیگری میں نکرا، جی جی. تو آپ اس کو پھر اس طرح سے بھی سوچ سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ all pronouns، اچھا پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں he she جی جی right دے، they ہاں دے، them their right جی her، یہ سب کیا ہیں؟ یہ پروناؤنس ہیں. پروناؤن ہے جی. اور پروناؤنس بھی جو ہے وہ کس کی کیٹیگری میں آئیں گے؟ اسم کی کیٹیگری میں اسم آئیں کے اس میں آئیں گے جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب ہم نے وٹ از نے؟ نے حرف ہے. ویری گڈ. اب کیسے پہچانیں گے ہم کہ یہ حرف ہے؟ آپ اس لیے کہ ہاں اس لیے کہ حرف جو ہے وہ اکیلا کوئی مطلب نہیں دیتا، اس سے پہلے وہ کوئی اسم یا فعل میں سے کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کے ساتھ ملا کر کے وہ مطلب بناتا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. تو اب نے جو ہے نا وہ نہ تو اسم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے کیونکہ یہ کسی جگہ چیز کا نام نہیں ہے رائٹ. جی جی ہم نے جو بھی ڈیفینیشن اس کی ہے اس کے اندر نہیں فال کر رہا، نہ ہی یہ فعل کے اندر فال کر رہا ہے. ہاں تو باقی کیا بچا ہے؟ ہمارے پاس حرف بچا ہے جی جی رائٹ. جی تو جی پھر ہم ہاں اس کو حرف کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. جی. ہم نے مہمانوں، مہمان کیا ہیں؟ مہمان پیپل ہو گئے، مطلب اگین لوگ ہو گئے. ویری ہاں گڈ. اگین لوگ ہو گئے تو رائٹ. تو یہ بھی ہماری اسم کی کیٹیگری میں جی اس میں نکرہ میں چلا گیا جی. اوکے. ہم نے مہمانوں کو ہاں کیا ہوا؟ کو بھی حرف ہے کیونکہ کو اکیلا کوئی مطلب نہیں دے گا، مہمانوں کے ساتھ ملائیں گے تو مہمانوں کو. ویری گڈ. رات، رات رات ٹائم کا نام ہے نا؟ ہاں ٹائم کا نام ہے جی جی. تو یہ بھی اسم میں چلا جائے گا. ایگزیکٹلی. جی جی جی. اچھا کہ اگین حرف میں آ گیا. ٹھیک ہے. کے بھی کھانے، حرف میں آ گیا جی. ہاں جی. کھانے، کھانا فیل، ہم نے کھانا فیل میں چلا جائے گا نا. یس کھانے کے لیے جی رائٹ. تو یہ جی جی بیسکلی ڈنر کی بات ہو رہی ہے یہاں جی پر جی رائٹ. اور جی ڈنر جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹائم ہے کھانے کا جی رائٹ. تو یہ جی بھی اسم کی کیٹیگری میں جائے گا. جی. کے لیے اگین اس کو جو یہ ہے بھی وہ ہم حرف میں جائے گا. حرف کیا. اچھا مدعو کیا کیا ہے؟ مدعو، مدعو مین بلانا، بلانا جی، انوائٹ بلانا ہاں ہاں انوائٹ کرنا. یہ فعل میں جائے گا. یہ فعل میں یس مدعو کیا ہاں مدعو فعل کی ہاں جی رائٹ. تو جی جو لوگ اردو سے اتنے فیملیئر نہیں ہے رائٹ، تو آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے دیکھ لیجئے گا رائٹ. سو جی مدعو کیا کا مطلب ہے انوائٹیڈ انوائٹ کیا جی رائٹ. سو جی انوائٹیڈ جو ہے وہ فیل لائک یہ فعل ہے، کام جی ہوا ہے، کوئی کسی کو انوائٹ کیا گیا رائٹ. جی سو یہ فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. جی جی. اوکے ویری گڈ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکی. گڈ جزاک جاب. اللہ خیر کثیرا. باجی جان، آپ بھی باجی جان ہیں. اچھا نیکسٹ سسٹر افشا یو وانا گیو اٹ ا ٹرائی. سسٹر عائشہ. And please, when I call you guys, so we don't want to waste our class time, so make yourself available. ٹھیک ہے. We have two Aishas over here, Aisha Khatun. So anyone, کون سی عائشہ کو بلا رہے ہیں؟ السلام علیکم. کوئی بھی آ جائے. It's okay. ہاں جی باجی. ہاں جی. نیکسٹ میں وہ جلد پہنچ گئے، وہ کیا ہے؟ وہ از کس وہ تو کس کی اٹس اے بات ہو پرسن، اٹس اے پرسن. رہی؟ ایگزیکٹلی وہ از اے پرسن پرسن رائٹ. سو یا اس کا مطلب ہے کس کیٹیگری میں آئے گا یہ؟ اسم. ویری گڈ. تو وہ جو ہے وہ اسم ہو گیا. جلد، جلد از ٹائم. جلد اس ٹائم. یا سو دیٹس اے فعل. فعل. یا ایکشن کیسے ہوا؟ نو نو. سوری. جلد پہنچ گئے از ایکشن. وہ جلد مینز کوئکلی رائٹ، جلدی. یس کوئکلی رائٹ. کوئکلی سو سو وہ فعل میں آ گیا نا. نو نو ہم نے ابھی کوئکلی، اچھا سافٹلی، اچھا ہاں جی ہاں جی وہ بھی ایڈورب، اسم میں آ گیا. دیٹس اسم ایڈورب، as well. It's an adverb, yeah, so it's اسم. ایڈورب. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کیٹیگری میں ہم اسم کی کون سی کیٹیگری میں اس کو ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جلد جو ہے وہ بیسیکلی ایڈورب میں آ جائے گا، ایڈورب اور میں آ گیا. پہنچ گئے جو ہے نا وہ فعل ہو جائے گا. اوکے نیکسٹ بھی کر دو آپ. ہاں جی. میں نے
میں is a person. آپ Very اپنے آپ good. کی بات کر رہے ہیں, so that's a adverb, ism. No, pronoun. ابھی No, تو that's آپ a نے بتایا. pronoun. I'm sorry. Yeah, That's a pronoun. It's a yes, and pronoun. Yes. pronouns gonna fall into what category? Pronouns are going to fall into one second, میں نے بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. Pronouns are it's a ism. اسم کی کیٹیگری. اسم کی کیٹیگری میں آ گیا نا اسم یہ. کی کیٹیگری میں ہاں آئیں جی گے. ہاں ہاں میں جی پوچھ رہی ہوں نا تاکہ آپ کو 100% شور ہونا چاہیے آپ ہاں اسم جی کیٹیگری میں کیوں ڈال رہے ہیں, رائٹ؟ صحیح تو یو ٹھیک ہے. شوڈ نو. اچھا میں جو ہے وہ اسم ہو گیا, نہیں کیا ہے؟ نہیں تو حرف آ گیا نا, ویری اکیلے گڈ, کچھ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. اپنے بیٹے. اپنے پھر اپنے بیٹے, یا یو ٹاکنگ اباؤٹ اے پرسن, یا سو سو یہ دیٹس اسم کی اسم میں آ کیٹیگری. گیا. ہاں اچھا جی اسم کی ویری کیٹیگری گڈ. میں آ گیا. سے سے وہ اب اگین وہ حرف ہے, اکیلا حرف تو ہو کچھ نہیں گیا. ہوگا. اچھا انہیں. انہیں, اب انہیں وہ ایکچولی یہ لوگوں کائنڈ سے. آف پروناؤن نہیں ہو گیا یہ, یس پروناؤن. تو یہ ایڈورب آ گیا, اسم. اسم ہو گیا. یس ہاں جی ناٹ ایڈورب, اسم. اسم, سوری اسم. پروناؤنس. ہاں جی پروناؤنس. پروناؤنس, ہاں جی اسم. ٹھیک ہے, پروناؤنس. اوکے اپنے بیٹے سے اگین سے وہ حرف. حرف ہو گیا. اچھا انہیں یہ, اچھا انہیں پھر ہم نے انہیں کیا ہو تھا گیا. نا. ہاں جی اچھا پھل اور مشروب اکٹھا کر لیتے ہیں اس کو. ہاں جی اچھا پھل اور مشروب, اب یہ فروٹ اور یہ آ گیا. اب ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. نہیں, ایکشن کہاں سے ہے؟ پھل میں ایکشن ہے. فروٹ لائک دینا, میرا مطلب ہے پیش کرنا, آگے آگے ایکشن وہ آ گیا. پیش کرنا ہے نا, وہ آگے ایکشن آ رہا ہے. ابھی تو ایکشن نہیں آیا, ابھی تو ہم صرف پھل اور مشروب پہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ پھر پھل کیا ہے؟ چیز ہے نا. چیز ہے, it's a thing. یا سو اٹس اسم. It's ism, it's a thing. اور کیا ہے؟ اور آگے مشروب, اور تو کیا ہے؟ اور is a حرف. اور is a ویری حرف. گڈ. ہاں جی مشروب. مشروب is a thing as well, وہ بھی اسم. ویری گڈ. پیش اینڈ کرنے, پیش کرنا ایکشن ہے, which is fail. یہ ایکشن ہے which is fail. کو کہا کیا ہے؟ کہا, اب کہا is a action, right? یا یہ بھی Yeah, so fail, fail کی that's a category fail. ہے. ہاں ویری جی گڈ. fail. اوکے اور میں نے, اگین اور جو ہے نا وہ ہمارے حرف میں آ گیا. حرف میں میں آ نے, گیا. میں نے, اگین ہم نے یہ کر لیا, رائٹ, ہاں یہ جی پروناؤن ہے تو یہ ہاں بھی جی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. نے جو ہے وہ حرف ہو گیا. اچھا ہاں جی. جلدی سے. اب جلدی یہ اسم کی کیٹیگری میں آ گیا. Quickly, there's ویری a گڈ. ly. ویری گڈ. یہ ایڈورب ہے تو یہ اسم کی کیٹیگری میں آ گیا. سے حرف ہو گیا. ہاں جی مرغی کو. مرغی کو, اب یہ ایکشن, یہ مرغی کیا thing ہے؟ ہے, thing, it's a thing. Yes, so So this is it's an a ism. اسم. کو حرف. حرف. اوون. oven is a thing as well. Yes, اسم. اسم. میں رکھا. میں کیا ہے؟ میں is حرف. حرف. رکھا. رکھا is a action, so it's again ایکشن. پرفیکٹ. it's a پرفیکٹ. fail. Yeah, perfect. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. You got it. الحمدللہ. So thank you, جزاک اللہ. ویاکی. Okay, who else wanna give it a try? Humaira, you wanna give it a try? جی ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے. اس نے, یہ اسم ہو گیا. ویری گڈ. کیا ہے پروف آپ کا کہ یہ اسم ہے؟ یہ کسی پرسن کے لیے بول رہے ہیں نا اس نے. اور پروناؤن ہے یہ. پروناؤن ہے. جی جی پروناؤن میں آپ نے بتایا ہی, شی, دیئر, انہیں. یس, سو پروناؤن جو ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. جی. سو اس نے اسم ہو گیا. سفید قالین. یہ بھی اسم ہو گیا. سفید یہ رنگ ہے, کلر. قالین بھی چیز ہے, تو یہ بھی اسم ہو گیا. کس قسم کا اسم ہے؟ کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے یہ؟ یہ چیز. چیز بھی, ایک اور چیز بھی ہے اس میں. سفید. اوکے. سفید قالین. سفید قالین, تو یہ سفید قالین ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو. اوکے. صفہ, رائٹ. سو سفید جو ہے وہ قالین کی صفہ کو بتا رہا ہے. صفت ہو گئی. جی جی بالکل. رائٹ, سو یہ ٹوگیدر جتنا موٹا چھوٹا آپ نے کہا تھا اسی طرح سفید قالین یہ اس کا
ایڈجیکٹو ہو گیا. سو اس وجہ سے ایڈجیکٹو ہے, اس وجہ سے ہم اس کو اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. اچھا پر کیا ہے؟ حرف. حرف. ویری گڈ. ٹرے. ٹرے یہ اسم ہو گیا, یہ ٹرے جو اسم ہو گیا. گرا دی. گرا دی یہ ایکشن ہو گیا. ہاں فیل. فیل ہو گیا. یس اوکے. اور پھر کیا ہوا؟ اور حرف ہو گیا, وہ بیچ میں کال آنے لگے تھے, آواز کٹ گئی. اوکے. اور مشروبات. اسم ہو گیا. قالین. یہ بھی اسم ہو گیا. پر کیا ہے؟ پر حرف ہو گیا. بہ گئے. یہ فیل ہو گیا. یا اسپل کے میننگز میں بیسیکلی یہ رائٹ. ہاں So جی, everything spill on the carpet. So this is the action. ایکشن ہو گیا جی. Very good, very good. Barakallah fiki. Okay, Ishrat Sohail, you wanna try? Sister Ishrat? ہاں جی. جی. مہمان آج پھر آ رہے ہیں. مہمان اسم ہے. Very good. آج بھی اسم ہے. کیوں؟ اٹس اے ٹائم. Very good. پھر حرف ہے. Very good. آ رہے ہیں. آ رہے ہیں از فیل. Very good. MashaAllah. You guys are so smart, huh? Okay, next. میں اسے. میں پھر اسم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ it's describing somebody, a person. ایک اور چیز ابھی ڈسکس ہوئی ہے بار بار. میں کیا ہے؟ ڈسکرائب تو نہیں کر رہا ہے یہ کچھ بھی. پروناؤن ہے یہ. pronoun, right. sorry. ٹھیک ہے, پروناؤن. سو اس وجہ سے ہم اس کو اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. اسے. یہ بھی وہ یہ pronoun. یہ بھی پروناؤن ہے. ویری گڈ. یاد دہانی کراؤں گا. یہ تو فیل ہے. ویری گڈ. یہ فیل ہو گیا. اوکے. کہ از حرف ہے. ویری گڈ. اس مرتبہ. اس بھی حرف ہے. اس مرتبہ فیل ہے. نہیں, فیل کیسے ہو گیا؟ اس مرتبہ اس کی انگلش اسم ہو ٹرانسلیشن گیا. کریں اگین, رائٹ. جی. اس کی اگر انگلش ٹرانسلیشن ہم کریں تو بیسیکلی دس ٹائم یا اگین کی میننگ میں آ رہا ہے, رائٹ. جی جی. تو بیسیکلی پھر یہ حرف تو نہ ہوا نہ فیل ہے, باقی کیا بچا؟ اسم بچ گیا. اسم ہو گیا. ہاں رائٹ. تو آپ کسی بھی ورڈ کو پہلے دیکھ لیں, اور پھر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہ تو وہ حرف کی طرح سے کچھ ایکٹ کر رہا ہے, نہ ہی جو ہے نا وہ فیل کی طرح سے اس کے اندر ایکشن ہو رہا ہے, تو باقی کیا بچا ہے؟ اسم بچا. تو اب ہم اس کو اسم کی کیٹیگری میں ڈال میں نے سکتے یہ غلطی کی کہ میں صرف اس کو الگ کر رہی تھی اور مرتبہ کو ملا کر کے یہ اسم بن گیا. ہیں, یا اس مرتبہ ہم ایک دفعہ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا. ٹرے. ٹریز اسم. اسم ہے. ویری گڈ. اور کو از حرف. حرف ہے. ویری گڈ. احتیاط سے. احتیاط سے فیل ہوگا. احتیاط سے. یس ہینگ آن. یہ اسم ہے. کس قسم کا اسم ہے؟ آہستہ سے. ہاں یہ ہے ایڈجیکٹو ہوگا. ایڈورب. سوری. کیونکہ یہ ورب کو بتا رہا ہے نا. جی ٹھیک ہے, ورب کو ایکسپلین کر رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ ایڈورب کی کیٹیگری میں. ایڈجیکٹو وہ ہوتا ہے جو کسی اسم کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ احتیاط سے اسم کو نہیں ڈسکرائب کر رہا بلکہ یہ کام کو ڈسکرائب کر رہا, تو اس لیے یہ ایڈورب آئے گا. اچھا. سے اگین کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. یہ اکٹھے کر لیا. پکڑے. ہولڈ. پکڑے جو ہے وہ فیل ہے. فیل ہو گیا. ویری گڈ. رائٹ. جی سو دیٹس آل. سبحان اللہ. MashaAllah, you guys understood really well. So I'm happy. So moving on now. Okay. اچھا, یہ میں نے پھر تھوڑا سا انگلش اسپیکرس کے لیے بھی میں نے یہاں پہ یہ ایکسرسائز ڈال دی تھی. اٹس ویری ایزی. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو خود دیکھنا ہے کیونکہ وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم ناؤ.
اوکے اب ہم دیکھیں گے کیونکہ ابھی ہماری ووکیبلری بہت کم ہے رائٹ، وی آر ویری بگنرس، لیکن ہمیں اسم کو پہچاننا بھی ہے. تو اس کے لیے یہ تھوڑے سے ٹپس جو ہے نا وہ میں آپ کو دے رہی ہوں. وہ کیا ہیں کہ اگر آپ اسم کو اس حالت میں دیکھیں، یہ جو 4 یہاں پہ سائنس دیے گئے ہیں، تو دین یو کین کنسیڈر a word an اسم. کیا سائنس ہے؟ نمبر 1 تا مربوطہ. یہ تا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ جو تا ایسے بند تا جو ہوتی ہے، اس کو ویسے ایسے لکھی جاتی ہے، اس کو تا مربوطہ بولتے ہیں. اور جب یہ آپ کی جیسے یہاں پہ آیا میں کیا ہوا ہے، اس کو یہ ایسے کر کے لکھا جاتا ہے رائٹ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تا مربوطہ. تو اگر کوئی بھی ورڈ عربک میں، ایون قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ورڈ جو ہے نا وہ اس تا پہ اینڈ ہو رہا ہے نا، تو بیسیکلی آپ اس کو اسم کنسیڈر کر سکتے ہیں. جنتن، آیتن، سیارتن، مسلمتن. اور بلکہ ہم اس سے بہت فیملیئر ہیں. کوئی بھی ہم اپنے نام دیکھیں، ہم اگر کہتے ہیں عابد رائٹ، عابد کیا ہے؟ ایک میسکولن نیم ہے، میل نیم ہے رائٹ، اور اس کو ہم تا مربوطہ بنا کے کیا کر لیتے ہیں؟ فیمیل نیم بنا لیتے ہیں، عابدہ. خالد سے کیا کر لیتے ہیں؟ خالدہ رائٹ. سو یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تا مربوطہ بیسیکلی فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہ یہ جو عابدہ یا خالدہ میں یہ کہہ رہی تھی، دیز آر ریئل لیڈیز رائٹ، تو ان کے ساتھ تا مربوطہ آ رہا ہے. لیکن سم ٹائمز ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں جو کہ they don't have gender. For example, آیا does not have any gender, جنہ does not have any gender, right? سیارت ان کا مطلب ہوتا ہے گاڑی، کار، اس کی کوئی جینڈر نہیں ہے رائٹ. لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹل تا مربوطہ لگا وہ ہوتا ہے رائٹ. تو اس کو آپ کہہ لیں فیک فیمینن. ٹھیک ہے، آپ کو یہ تا مربوطہ ریئل فیمینن کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے اور فیک فیمینن کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے. سو بیسیکلی جب بھی آپ کسی ورڈ کے ساتھ تا لگا ہوا دیکھیں گے، یہ تا مربوطہ ناٹ دا اوپن تھا. ٹھیک ہے، اوپن تا کو نہیں لے لینا. فار ایگزامپل یہاں پہ بیتن میں، بیتن میں یہ کون سا تا ہے؟ دس از این اوپن تا. اس اوپن تا کو ہم جو ہے نا وہ نہیں کنسیڈر کریں گے کہ یہ فیمینن ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ تا مربوطہ. ٹھیک ہے، سو یہ تا مربوطہ جب بھی ہمیں کسی اسم کے اینڈ پہ نظر آئے گی تو وی ول سے کہ یہ اسم جو ہے وہ فیمینن ہے، سوری یہ اسم ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، ہم یہ اسم کے سائنس دیکھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ دس ورڈ از اسم. سیکنڈ ایگزامپل اور ٹپ کہ اگر آپ کسی بھی ورڈ کے ساتھ ال لگا ہوا دیکھیں، یو ول اوپن قرآن پاک اور بہت سارے ورڈز آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے رائٹ. المسلمون، المؤمنون رائٹ. تو ال جب لگا ہوا ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کے ساتھ تو بیسیکلی وہ ایک اسم کا سائن ہوتا ہے. سو ود آور آئیز کلوز وی کین سے کہ یہ ورڈ جو ہے وہ اسم ہے. تھرڈ سائن از کہ اگر ایک ورڈ کے اوپر تنوین ہو. تنوین کیا ہوتی ہے؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر رائٹ. اور ان کو ہم نے عربک ٹرمز میں کیا کہتے ہیں؟ 2 پیش کو کیا کہیں گے؟ دمہ، 2 پیش یا 1 پیش رائٹ. سو بیسیکلی پیش کے لیے ہم دمہ ورڈ یوز کرتے ہیں اور زبر کے لیے ہم فتح ورڈ یوز کریں گے اور زیر کے لیے ہم کسرہ ورڈ یوز کریں گے. اور جو ورڈ جس کے اوپر دمہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ورڈ مدموم ہے رائٹ. جس کے اوپر فتحز ہوں گے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ورڈ مفتوح ہے. فتح سے ہم مفتوح بولیں گے، دمہ سے مدموم بولیں گے، اور اگر کسی ورڈ کے نیچے کسرہ ہے تو ہم کہیں گے یہ ورڈ مکسور ہے.
رائٹ. سو یہ ٹرمز بھی ہمیں یاد رکھنی ہے. تو سو بیسیکلی ہم کیا تیسرا سائن ہمارا کیا ہے کہ تنوین. کسی بھی ورڈ کے اوپر جب تنوین ہوگی تو ہم اس کو اسم کنسیڈر کریں گے. چوتھا سائن جو ہے نا اٹس ناٹ 100%، لیکن موسٹ آف دا ٹائم اٹ کین بی کریکٹ. کیا ہے کہ آپ سم ٹائمز ورڈ آپ کا ورڈ جو ہے وہ منہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. معلمتن، مجاہدن، مؤمن، مشرکن، مفتاحن. معلمہ مین ٹیچر، فیمیل ٹیچر. مجاہد مین the one who struggles، right، جہاد سے ہے. مؤمن بلیور. مشرکن یہ جہاں پہ ہمارا سن جو ہے وہ رائز ہوتا ہے، رائٹ، دس پلیس از کالڈ مشرق. اور مغرب، رائٹ. اینڈ دین مفتاحن. مفتاحن کس کو کہتے ہیں؟ کی کو. سو فرام فتح، فتح کا مطلب ہوتا ہے اوپن کرنا، رائٹ. اور اس سے یہ ورڈ مفتاح بنا ہے. مفتاح کا مطلب ہوتا ہے کی، کیونکہ کی سے ہم کوئی چیز اوپن کرتے ہیں. کسی بھی چیز کی ہر یعنی ڈفرینٹ چیزوں کی ڈفرینٹ کیز ہو سکتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ میم سے جو ورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ 100%، کیونکہ سم ٹائمز میم جو ہے وہ پارٹ آف دا روٹ لیٹر بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. بٹ سم ٹائمز یہ میم ایکسٹرا جو ہے وہ ورڈز کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. جب یہ ایکسٹرا اس طرح سے لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ورڈ اسم ہے. سو ناؤ یہ 4 سائن میں نے آپ کو دیے ہیں. اینڈ ناؤ آئی وانٹ سم ون ٹو ریپیٹ کہ ہم ایک اسم کو قرآن پاک میں کیسے پہچانیں گے. Who wanna give it a try? Sister Nagma Naz. Sabine, Safina, anyone? میں بتاؤں فرزین. Okay, go ahead, Sister Farzeen. جی السلام علیکم. جی اس میں بتایا گیا کہ اسم کی چار قسمیں، مطلب 4 طریقے سے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آگے تار مربوطہ لگا ہوا ہو تو وہ آخر میں اینڈ میں تا مربوطہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. وہ جیسے فار ایگزامپل جنتن، آیتن یا سیارتن، وہ اسم ہوتا ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں ال لگا ہوا ہو تو وہ بھی اسم ہوگا. وہ جیسے المسلمہ، الکافر، جو بھی لفظ کے شروع میں ال لگا ہو وہ اسم ہوگا. پھر ہم تیسرا دیکھتے ہیں کہ جو اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین یا جو دو اما ہو، لائک 2 پیش ہوں، تو وہ بھی جو ہے نا اسم ہوگا. جیسے کہ بیتن، مسجدن. اس کے اندر ہم نے جیسا پڑھا تھا جو آپ نے بتایا تھا مسکوم اور مقتول، ہم نے جو پڑھا تھا نا وہ اسی کے اندر کیٹیگری کے اندر آئے گا. اور لاسٹ جو ہے وہ یہ جو آپ نے بتایا اس میں یہ کوئی 100% نہیں ہے، بٹ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے جب کسی بھی لفظ کے شروع میں میم لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے. وہ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایوری ون از کلیئر آن اٹ. ہمارے پاس جسٹ 5 منٹس ہیں اینڈ کوئکلی میں قرآن پہ جانا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم قرآن سے تھوڑی سی موٹیویشن لیں. اچھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، میں کوئکلی گو تھرو ہوں گی کیونکہ ادروائز میں آپ کو بلاؤں گی تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو الحمد، رائٹ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے، تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ الحمد از این اسم. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کس قسم کا اسم ہے، لائک اس کی حرکہ کی بنیاد پہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں، تو یو ول سی اٹ از مدموم. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر دمہ ہے. اچھا، للہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رب العالمین، صرف میں عالمین کو لوں گی. میں صرف ان چیزوں کو آپ کو کر رہی ہوں جو ابھی ہم نے کلوز لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو العالمین، ٹھیک ہے، یہاں پہ العالمین ال لگا ہوا ہے، سو آئی وڈ سے دس از این اسم. پھر اس کے بعد الرحمن، الرحیم، رائٹ، ان کے اوپر بھی ال لگا ہوا ہے، سو ڈیفینیٹلی دے آر اسم،
right? Alhamdu, all praise and gratitude, lillahi, for Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alameen, who's the Rabb of the universes, Ar-Rahmani, right? He is the most merciful, Ar-Rahimi, and most बेनिफिशेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक ही वर्ड से दोनों रूट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है, और इंशाल्लाह सून आई विल डिस्क्राइब के क्यों एक ही रूट लेटर रा हा मीम यूज हुए, राइट? बट उनकी मीनिंग्स जो हैं वो मीनिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम है, राइट? तो वाई दो एक ही जैसे मीनिंग के वर्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं, इंशाल्लाह दैट इज फॉर नेक्स्ट टाइम. फिर उसके बाद मालिकी, राइट, इसको छोड़ देते हैं, हमें कोई साइन नजर नहीं आ रहा. यौम को भी छोड़ देते हैं. अद्दीनी, अब यहाँ पे अद्दीनी में मुझे जो है ना वो अल नजर आ रहा है, राइट? सो आई वुड से अद्दीनी इज एन इसम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें भी मुझे कोई साइन नजर नहीं आ रहा. जो साइन हमने पढ़े हैं, राइट, हम उसको सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं. इहदिना सिराता, अब यहाँ पे अल लगा हुआ है, सो आई वुड से दिस इज एन इसम. अल मुस्तकीम, आई वुड से दिस इज एन इसम. सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी, यहाँ पे भी अल लगा हुआ है, अल मग़दूबी इसम है. वलद्दौलिन, अल लगा हुआ है, ये भी एक इसम है, राइट? तो यहाँ पे सूरत फातिहा में हमें बहुत सारे अल वाले इसम जो है वो नजर आ रहे हैं, तो हम उनको देख सकते हैं. अब उसके बाद इसमें देख लेते हैं जल्दी से. ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन, राइट? हुदन को अगर मैं इसम कहूँ तो किस बेस पे मैं उसको कह रही हूँ? क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है, राइट? सो टू फथास, दिस वर्ड इज मफ्तू, इसके ऊपर तनवीन है, और तनवीन भी एक साइन हमने पढ़ा है कि जब किसी भी वर्ड के ऊपर तनवीन होगी, सो दैट इज द साइन कि वो वर्ड इसम है, राइट? सो हुदन इज एन इसम. फिर ये इवन लिल मुत्तकीन, अभी शायद आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन इसके ऊपर भी अल लगा हुआ है. बेसिकली लिल मुत्तकीन क्या है? लाम है, राइट? और फिर उसके बाद है अल मुत्तकीन, राइट? और अल लगा हुआ है, तो हमने अभी सीखा है कि अल लगा हुआ होगा तो वो बेसिकली इसम होगा, राइट? तो ये भी इसम की कैटेगरी में जा सकता है. फिर उसके बाद बिल गैबी, यहाँ पे भी अल लगा हुआ है, सो ये भी हमारी इसम की. फिर अस्सलाती, दिस इज द वन जो मैं तलाश कर रही थी. सो ता मरबूता, राइट? अब सलाह किसको कहते हैं? नमाज को, प्रेयर को, राइट? और प्रेयर की कोई क्या कहते हैं, जेंडर नहीं होती है, राइट? लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके साथ ता मरबूता लगा हुआ है, इसको हम इसम कंसिडर करेंगे, राइट? और इसम जो है वो अरेबिक में हम देखते हैं कि वो रियल फेमिनन भी हो सकते हैं और फेक फेमिनन भी हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये सलाता जो है वो एक इसम है. क्यों इसम है? क्योंकि उसके ऊपर ता मरबूता लगी हुई है. फिर उसके बाद बिल आखिराती, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये ता लगा हुआ है, राइट? तो इसको भी हम जो है वो इसम की कैटेगरी में डालेंगे. फिर हुदन अगेन यहाँ पे आया. अल मुफलिहून, और इसमें अब दो चीजें आपको नजर आ रही हैं. एक तो अल लगा हुआ है, राइट? और एक और चीज मैंने क्या बताई थी कि मीम हो सकता है, राइट? तो वो मीम भी है इसके ऊपर, अल मुफलिहून. सो इसका मतलब है कि ये तो 100% एक इसम है, ठीक है? टाइम हमारा, बल्कि मुत्तकीन में भी सेम यही है. देख रहे हैं मीम से स्टार्ट हो रहा है, मुंह जो अभी मैंने बताया था, राइट? तो ये भी इसम है. और मैं आपको भी और दिखाती हूँ. मुमिनीन, राइट? मीम से स्टार्ट हो रहा है, सो ये भी एक इसम है. और ओगिशावा देखें, ये भी एक इसम है. किस बेस पे मैं इसको कह रही हूँ इसम है? कौन सा साइन है यहाँ पे? ता मरबूता का साइन है, राइट?
سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. آپ لوگ اس ویک میں آپ لوگوں نے جو ہوم ورک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریکٹس کرنی ہے کہ اوپن قرآن پاک اور یہ جو 4 سائن میں نے آپ کو بتائے ہیں اسم کے، آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کریں اپنے قرآن میں اور اس کے اوپر لکھیں کہ یہ اسم ہے. رائٹ؟ تو الحمدللہ ہوم ورک کیا ہے میں اس کو ایکسپلین کر دوں. ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے what are the some of the signs of an اسم، اسم کی نشانیاں کیا ہیں، قرآن مجید میں سے 10 اسما ڈھونڈیں. رائٹ؟ تو آپ نے قرآن پاک جو بے شک جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ وہ لے سکتے ہو، لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ڈفرینٹ خود ٹرائی کرو. تو کوئی بھی ایک پیج قرآن پاک کا آپ نے کھولنا ہے اور اس میں سے آپ نے 10 اسماز بیس ہوں جو میں نے سائنس آپ کو بتائے ہیں اس بیس پہ، اور آپ نے لکھنی ہے ریزن کہ کس بیس پہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم ہے. تو یہ 10 آپ نے اسما ڈھونڈنے ہیں. سیکنڈلی آپ نے کو یہ ایک ووکیبلری ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں ووکیبلری کی ضرورت ہے. گرامر بیچاری اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکے گی جب تک ہمارے پاس ووکیبلری نہیں ہوگی. تو یہ ووکیبلری کے جتنے بھی ورڈز ہیں یہ آپ نے میمورائز کرنے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ ورڈ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹا سا ہوم ورک ہے، اور تاکہ جو ہے نا وہ آپ لوگ ریویو کریں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. سو انشاءاللہ آئی ہوپ ایوری تھنگ از میکنگ سینس ٹو یو گائز. اس کے ساتھ ہی اینڈ کرتے ہیں اپنا سیشن، اور اس کے بعد if you have any question so you can stay and I can answer your question after I end the recording. So our session ends here. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikri al-Hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.